السلام نے دائیں جانب اس کے سامنے کی، فحلقا، اور اس نے دائیں جانب سے مونڈنا شروع کیا، فاعطاہ ابا طلحہ، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا اوسترا، ثم ناولہ شقہ الایسر فحلقہ، پھر ابو طلحہ نے بائیں جانب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مونڈے، اور جب بال مونڈ لیے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقسمہ بین الناس، میرے ان بالوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ان زلفوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو، اور صحابہ نے پھر آپس میں تقسیم کر لیے بال، اور اللہ کے نبی کے بال صحابہ نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ یہ حدیث حسن حدیث ہے۔ تو حضرت جی یہاں سے ایک اہم مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لب کا، یا آپ کے کپڑوں کا، یا ان چیزوں کا تبرک ہے، یہ تبرک ہے۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ تبرک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں بھی تبرک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم کرتی اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر پھونک مارتی، اور پھر ان ہاتھوں کو جسم پر ملتی، تبرک ہے۔ بالوں میں بھی تبرک ہے۔ اب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال تقسیم کیے گئے تھے صحابہ میں، عین ممکن ہے آج بھی کسی کے پاس ہو۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک کی زیارت کر لیں جی، یہاں لاہور بحریہ ٹاؤن میں بھی سال میں ایک بار وہ لے کے آتے ہیں کہ موئے مبارک کی زیارت کر لیں، یا آپ مختلف جگہوں پر کسی لائبریری میں، کسی میوزیم میں، یا جناب کسی دربار پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے موئے مبارک ہیں، تو کیا یہ ہو سکتے ہیں یا ان کی برکت ہے؟ تو حضرت جی ایک میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں چیک کرنے کا کہ اللہ کے نبی کے موئے مبارک ہیں یا نہیں، یا کسی اور کے۔ کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ کیا یہ موئے مبارک اللہ کے نبی کے اصلی ہیں یا انہوں نے فیک کہیں سے اٹھائے ہیں؟ کچھ تو طریقے وہ ہیں نا جو مطلب عام ہے کہ اگر تو سفید ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال سیاہ تھے، چند گنتی کے بال سفید تھے۔ لینتھ سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر کندھوں سے بھی زیادہ نیچے تک زیادہ لمبے ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کسی عورت کے اٹھائے گھوم رہے۔ لیکن ایک طریقہ بڑا ٹیکنیکل آپ کو میں بتاتا ہوں چیک کرنے کا۔ جتنے بھی لوگ موئے مبارک اٹھا کے گھوم رہے ہیں عموماً بریلوی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ بریلویوں کے نزدیک اللہ کے نبی کا سایہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نور ہے، جسم کا بھی سایہ نہیں، بالوں کا بھی سایہ نہیں، ایسے ہی ہے۔ تو آپ اس کو چیک کر لیں کہ اگر ان بالوں کا سایہ ہے تو وہ پھر اللہ کے نبی کے نہیں ہیں۔ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے موئے مبارک ہیں، یا ان کا یہ دعویٰ جھوٹا یا ان کا وہ دعویٰ جھوٹا کہ اللہ کے نبی نور ہیں۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ جہاں پر بھی موئے مبارک دیکھیں تو اصول یاد رکھیں، ان کو کہیں حضرت جی، اور آپ نے چیک کرنا ہے وہ سایہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں سایہ ہوگا ان بالوں۔ ان کو کہہ دیں کہ حضرت جی یا یہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ بال پھر اللہ کے نبی کے نہیں فیک ہیں، یا پھر آپ کا وہ عقیدہ جھوٹا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں اور آپ کا سایہ نہیں۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور کا بھی سایہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو میں آگے ایک اور ٹیکنیکل مسئلہ، حدیث نہیں پڑھی آپ نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ اپنا سایہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نور ہے، کوئی شک ہی نہیں اس میں، سب کا متفقہ فیصلہ ہے۔ تو اللہ نور ہے،
اور نور کا سایہ حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے. ایک روایت میں اللہ کے عرش کے سائے میں، اور جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی اس میں عرش کا ذکر نہیں ہے، اللہ کے سائے میں ہوگے. اور یہ زیادہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کے سائے میں ہوگے. ایک روایت. دوسری روایت، وہ روایت بھی پڑھی آپ نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے اس صحابی کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک تھے، اور فرشتوں نے میرے اس صحابی کے جنازے کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا. فرشتے نور ہیں، بالکل نور ہے، تو فرشتوں کا بھی سایہ ہے. اللہ کا بھی سایہ ثابت ہو گیا، فرشتوں کا بھی سایہ ثابت ہو گیا، تو نور کا سایہ ہوتا ہے. ہمارا اللہ کے یہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی نور ہیں. اور چند ایک دو دلائل بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے اور سایہ نہیں. حالانکہ ایک اور افواہ چلی ہے، گنبد خضرا کا سایہ نہیں. ہم خود گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر درود پڑھتے رہے ہیں. خود ہم الحمدللہ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے، بڑا ٹھنڈا سایہ، بڑا سکون والا، ہم اس کے سائے میں بیٹھ کے خود درود پڑھتے رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں گنبد خضرا کا سایہ نہیں. تو حضرت جی بالوں کو چیک کرنے کا اور سامنے والوں کا عقیدہ درست کرنے کا